الرحیم۔ یہ نیا باب ہے شعوری اور غیر شعوری مخالفت قرآن، کہ شعوری طور پر بھی لوگ کرتے ہیں اور غیر شعوری طور پر بھی قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ بعض دنیا پرست اور غافل مسلمان بھی اپنی ناسمجھی سے قرآن کی عملی مخالفت کرتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ ہم مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اسلام کے نظریات کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، مگر ہمیں کچھ ہوتا تو نہیں ہے، کوئی ہمیں سزا ملتی تو نہیں ہے، تو قرآن حکیم کے پرانے نظریات کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے نظریات پرانے ہیں، مگر ہمیں تو کوئی سزا نہیں ملتی، بظاہر ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، مگر انہیں اپنی مکاری اور بیکری کی وجہ سے احساس نہیں ہے۔ حقیقت میں ان دا لانگ رن آگے جا کر کئی قسم کی پریشانی اور مصائب ان پر آتے ہیں، مگر ان کی عقلیں مسخ ہونے کی وجہ سے انہیں اس کی سوچ بھی نہیں آتی کہ ہمیں اسلام کی مخالفت کی وجہ سے مستقبل میں مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا ہوا ہے اور سزا ملی ہے۔ سوچتے ہی نہیں اس کو، جب نہیں سوچیں گے تو سمجھ کیسے آئے گی؟ مسلمانوں کا قومی نصب العین، کلمہ توحید کی نشر و اشاعت، یہ صفحہ نمبر 265 قرآن انقلابی کتاب۔ کلمہ توحید کی نشر و اشاعت مسلمانوں کا فطری مقصد زندگی قومی نصب العین ہے۔ کائنات میں مسلمان قوم کے وجود کا دار و مدار کلمہ توحید کی نشر و اشاعت پر ہے۔ اگر وہ توحید کی نشر و اشاعت نہ کرے گی تو کائنات اپنے کمال کی طرف ارتقا نہیں کر سکے گی، لیکن چونکہ کائنات کا ارتقا ضرور جاری رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مسلمان قوم ضرور کلمہ توحید کی عالمگیر اشاعت کا کام کرے گی، اور یا پھر رب کائنات اسے مٹا کر ایک اور قوم پیدا کریں گے جو اس کام کو انجام دے گی۔ کلمہ توحید کی عالمگیر اشاعت اور قبولیت عالم انسان کی تاریخ کا ایک ضروری باب ہے جو ہر حالت میں اس تاریخ کے اندر لکھا جائے گا، خواہ اس باب کا مرکزی کردار موجودہ مسلمان قوم ادا کرے یا اس کی جگہ لینے والی کوئی اور مسلمان قوم توحید کی عالمگیر اشاعت کرے گی، جو کائنات کے ارتقاء کی ایک ضروری منزل ہے جس سے کائنات ہر حالت میں گزرے گی، خواہ اس منزل کی رہنمائی ہم کریں یا ہمارے مٹنے کے بعد کوئی اور قوم کرے جو ہم سے زیادہ خدا سے محبت کرنے والی ہو اور خدا کے دین کی نشر و اشاعت کی ہم سے زیادہ مستعد اور سرگرم عمل ہوں۔ چنانچہ قرآن حکیم نے تو یہ ارشاد فرمایا، مسلمان قوم دنیا کی تمام قوموں سے بہتر ہے جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس لیے کہ وہ سچے خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بنا پر نیک کاموں کی تلقین کرتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ وہ ایمان جو نیک و بد کی تمیز کا واحد معیار اور اس تمیز کو جامع عمل پہنانے کا ایک ہی زبردست محرک ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دوسری طرف یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم خدا کے دین کو ترک کر دو گے تو خدا تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا جو خدا سے محبت کریں گے اور جن سے خدا محبت کرے گا، جو مومنوں کے ساتھ نرمی سے اور کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے، لوگوں کی ملامت سے بے پرواہ ہو کر خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ کہ ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، مومنوں پر نرم دل ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی قسم کی ملامت سے نہیں ڈریں گے کہ کون کیا کہتا ہے۔ پھر اس وعید کے ساتھ قرآن حکیم کا یہ وعدہ بھی ہے کہ خدا نے اپنے رسول کو توحید کے صحیح اور سچے نظریہ حیات کے ساتھ بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ تمام باطل نظریات پر غالب آئیں، اور اگر اس بات میں کوئی شبہ کرے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی صداقت کی گواہی خود خدا دے رہا ہے، اور خدا کی گواہی ہر گواہی سے بڑی گواہی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ سچا اور کوئی نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ گویا مسلمان اگر توحید کی نشر و اشاعت کے لیے کام کریں
تو خود خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اس مہم میں ناکام نہیں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے بڑے زور سے کہا ہے کہ اگر مسلمان در حقیقت مسلمان ہے تو جب تک پوری دنیا میں کلمہ توحید کی آواز بلند نہ ہو لے اسے چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دعوت دعوت دعوت، ہر وقت دعوت دینی چاہیے۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یعنی علماء کی تو خصوصی ہر وقت کی ذمہ داری ہے، اور پوری امت کی عمومی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ہر وقت کرتی رہے، نہیں کرے گی تو پھر پکڑی جائے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے۔ کہاں تھے؟ کون سا باب تھا؟ وہ اس کی کر رہے ہیں، صفحہ بتائیں۔ صفحہ نمبر 91 دیریا لڑکی کا مسلمان ہونا، یہ پڑھنا۔ حضرت جی اپنی کتاب سفر نامہ روس میں لکھتے ہیں، عبد الرحمن صاحب کے ہمسائے میں ایک روسی لڑکی رہتی تھی جو کسی دفتر میں انجینئر کے طور پر کام کرتی تھی۔ عبد الرحمن صاحب نے ناشتے کے بعد فقیر سے کہا، حضرت ایک نوجوان لڑکی دیریا ہے، وہ اپنے حسن و جمال میں بھی لاکھوں میں ایک ہے اور عقل و کمال میں دوسری لڑکیوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ کمیونسٹ خیالات کی حامی ہے، ہم نے اسے اس طریقے سے دین کی طرف لانے کی کوشش کی مگر وہ پاؤں پر پانی ہی نہیں پڑنے دیتی۔ میری بچیوں کی خواہش ہے کہ آپ اسے تھوڑا سا ٹائم دیں، وہ انگریزی زبان پر بھی عبور رکھتی ہے اور آپ سے گفتگو کے لیے آمادہ بھی ہے۔ فقیر نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں لڑکی آ گئی۔ فقیر نے اسے کہا کہ چادر میں لپٹ کر بیٹھ جائیں اور جو کچھ پوچھنا چاہتی ہے وہ پوچھ لیں۔ اس لڑکی نے پہلے اپنا تعارف کروایا۔ بات چیت سے لگ رہا تھا کہ اسے اپنی انجینئرنگ پر بڑا ناز تھا۔ پھر اس نے فقیر سے کہا کہ آپ اپنا تفصیلی تعارف کروائیں۔ فقیر نے بھی اپنے زمانہ طالب علمی سے لے کر انجینئرنگ منیجر ہونے تک کی باتیں مختصر انداز میں بتا دی۔ وہ لڑکی حیران رہ گئی، بار بار پوچھتی کہ واقعی آپ کو کمپیوٹر کا تجربہ ہے؟ جب فقیر نے تفصیل بتائی تو کہنے لگی کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ایک ایسی شخصیت سے بات کر رہی ہوں جس کے پاس دینی و دنیاوی علم ہے۔ فقیر نے کہا آپ کا دین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے کہ ڈارون کی تھیوری کی قائل ہوں۔ فقیر نے اسے تھوڑی دیر لیکچر دیا اور قرآنی آیات اور سائنسی حقائق کی روشنی میں تخلیق کائنات کے متعلق بتایا۔ اس نے چند اعتراضات کیے تو فقیر نے اس کے تسلی بخش جواب دیے۔ اندازاً 1 گھنٹے کی گفتگو کے بعد اس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن صاحب کے اہل خانہ پر گریہ طاری ہو گیا۔ فقیر نے اس لڑکی کو اپنا رومال ہدیہ کے طور پر پیش کیا جسے اس نے فوراً حجاب کی مانند اپنے سر پر لپیٹ اوڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھنے لگی کہ کیا آپ شام کو میرے ساتھ سیر پر جائیں گے؟ ان کو بس یہ کام ہے۔ فقیر نے اسے پردے کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ اچھا کیا میں آپ کے ساتھ مل کر کھانا کھا سکوں؟ عبد الرحمن صاحب بولے کہ ہم آج شام دعوت کریں گے، تم سب عورتوں کے ساتھ مل کر دعوت کھاؤ گی اور حضرت صاحب مردوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ اس پہ وہ راضی ہوگی۔ جاتے ہوئے رو پڑی اور کہنے لگی کہ آپ کے آنے سے مجھے بہت بڑی نعمت اسلام نصیب ہو گئی، آپ میرے محسن ہیں، آپ کو زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق دے، جن کی تھوڑی سی صحبت دیریوں کو مسلمان کر دیتی ہے۔ یہ صحبت ہی ہے نا۔ لیکن ہم لوگ عموماً جاننے کے بعد قدر کرتے ہیں، فوت ہونے کے بعد قدر کرتے ہیں۔ کل ہمارا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا رہا۔ ایک اور دعوت ہے، آپ لوگ بھی تیاری کریں اگر اللہ انتظام کر دے۔ 10 فروری کو جو اتوار آ رہا ہے نا،
لاہور میں اجتماع ہو رہا ہے، حضرت کا بھی بیان ہوگا اور بھی ہوں گے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس میں صبح جائیں شام کو آ جائیں، دیکھیں اللہ سے مانگیں کہ یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ کون سا صفحہ ہے یہ؟ تو پڑھ لیا تھا، یہ پڑھ لیتے، غزل نمبر 5 لندن میں لکھے گئے۔ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ تو ابھی وطنیت پرست ہے، وطن کے اندر مقید ہے کہ یہ یورپی ہے، یہ امریکی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ سعودی عرب ہے۔ مسلمانوں کے یہ محدود نظریات نہیں ہیں، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا جہاں ہر کہیں ہے۔ تو کہہ رہے تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، یعنی وطن کی طرف منسوب کرنے کی بجائے قرآن اور اسلام کی طرف منسوب کر اپنے آپ۔ مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ تو کو میں مسلمان مومن ہوں، سارا جہان میرا ملک ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ کہ حور و خیام کے لیے اور دنیاوی مزوں کے لیے جنت کی ہوس نہ کرو، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، اس کی نیت کرو۔ گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، طائرہ کے بلند بال دانہ و دام سے گزر۔ اے انسان، فرنگیوں کے ملک اور ان کی ترقی بڑی دلکشا ہے، دل کو اچھی لگتی ہے۔ اے چھوٹے سے پرندے، اس دانہ اور دام سے گزر۔ یہ دام ہے کہ اپنی ترقی دکھا دکھا کے لوگوں کو دہریہ بناتے ہیں۔ تم دنیا کی ترقی کے پیچھے لگ کے اسلام کو نہ چھوڑ دو، عملی طور پر یا اعتقادی طور پر۔ کوش گاف تیری ضرب، تجھ سے کشادے شرق و غرب، تیغے حلال کی طرح عیش نیام سے گزر۔ کہ مسلمان، تو تو پتھروں کو پھاڑ سکتا ہے، تیرے پاس اتنی زبردست قوت ہے کہ تم مشرق و مغرب کو فتح کر سکتا ہے۔ تو جو پہلی رات کے چاند تلوار کی طرح جو ہوتا ہے، اس سے گزر کے تو آگے سے آگے بڑھ، تو راستے میں رہنے والا نہیں ہے۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ کہ امام میں حضور ہی نہیں ہے، وہ نماز پڑھاتے ہوئے دنیا سوچتا رہتا ہے، اس لیے تیری نماز میں مزہ نہیں ہے۔ ایسی نماز سے گزر کے حضوری والی نماز پیدا کر، اور ایسے امام سے گزر کے کوئی حضوری والا امام ڈھونڈ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کر سکتے ہیں، بچیاں اس پر بیان کریں۔ السلام علیکم۔